توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر آج ہم فہم قرآن کے اندر پیغام خداوندی کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے سورہ قریش کے حوالہ سے پیغام خداوندی کو پڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر قریش پر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا اور اس کے صلہ کے اندر انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کریم نے انہیں اپنی نعمتیں یاد کرائی ہیں۔ یاد رکھیں، قریش کائنات کے اندر سب سے معزز قبیلہ ہے۔ قریش میں سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ یعنی یہ قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک گزرے ہیں جن کا نام تھا فہر بن مالک۔ یہ حضور کے آباء و اجداد کے اندر فہر بن مالک کو قریش کہا جاتا ہے، جن کے نام سے خاندان قریش مشہور ہوا۔ قریش کا معنی، اس سے مراد علماء مفسرین لکھتے ہیں اپنی تفاسیر کے اندر کہ قریش سمندر کا ایک ایسا بڑا جانور ہے کہ جو تمام جانوروں پر غالب ہوتا ہے، اپنی بہادری اور شجاعت کے اندر وہ سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے۔ تو جو حضور کے آباء و اجداد میں سے فہر بن مالک تھے، ان کی شجاعت اور بہادری مشہور تھی۔ وہ تمام عرب کے اندر بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر، دلیری کے اندر مشہور تھے، اس لیے لوگوں نے ان کو قریش کہا، یعنی سب سے بہادر انسان۔ تو انہی کے نام سے آگے پھر جو خاندان قریش مشہور ہوا ہے۔ تو قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف انعامات سے سرفراز فرمایا، اور جس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں پر کیا، پہلے اس کا پس منظر ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قریش کو اللہ کریم نے مانوس کیا تھا سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف۔ قریش وہ تھے کہ جن کے ذمے، جن کی سعادت تھی، کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس تھی، اور خانہ کعبہ کے متولی وہ تھے اور خادم وہ تھے، جس کی بنا پر انہیں سارے عرب کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اعزاز و اکرام ان کو حاصل تھا۔ باقی عرب کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ہر طرف ڈاکے، لوٹ مار، چور بازاری کا بازار گرم تھا، اور عرب کے بدو جو تھے وہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ان کی گزر اوقات اسی پر تھی کہ جو قافلہ گزرتا راستے میں وہ اس کو لوٹ لیتے۔ کوئی بندہ ان کی شرارتوں سے، سازشوں سے محفوظ نہیں تھا، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ عرب کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی چیز کاروبار تو تھا نہیں، نہ زراعت تھی، نہ کھیتی باڑی تھی،
نہ کوئی کاروبار تھا، وہاں پر تو چٹیل میدان تھے، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو انبیاء کرام وہاں پر تشریف لائے تو اللہ کریم نے ان مقدس مقامات اور مقدس شخصیات کی وجہ سے وہاں پر زراعت کی ہر چیز، وہاں پر کائنات کی دنیا کی ہر چیز وہاں پر پہنچا دی، ورنہ پہلے وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ اور وہ لوگ کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے دیگر ممالک کا سفر کرتے تھے، وہاں سے چیزیں لا کر پھر وہاں پر گزر اوقات کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہاں سے جو بھی قافلہ گزرتا تو عرب کے بدو یا راستے میں کھڑے ہوتے اور وہاں پر قافلوں کو لوٹ لیتے اور اس طرح اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ لیکن یہ جو قریش تھے، ان کو چونکہ عرب کے اندر ایک معزز مقام حاصل تھا، اور یہ جو لوگ تھے یہ کعبۃ اللہ کے متولی اور خادم تھے، اس لیے ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ روانہ کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں اور خادم ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ہم نے نہیں چھیڑنا ہے۔ اور پھر 2 سفر وہ سال میں کرتے تھے، ایک سفر سردیوں کے اندر اور ایک گرمیوں کے اندر تجارت کے لیے جاتے تھے۔ سردیوں کے اندر یہ قریش جو تھے یہ یمن کی طرف جاتے، اور گرمیوں کے اندر یہ شام کی طرف جاتے، اور وہاں سے پھر ساز و سامان لے کے واپس آتے، اور اس طرح ان کی گزر اوقات بڑی اچھے انداز میں ہوا کرتی تھی کہ ان کو کوئی لوٹنے والا نہیں تھا، امن تھا، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی، امن بھی مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر، اور پھر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ تم اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ایک طرف انعامات الہیہ اس انداز میں، اور دوسری طرف انہوں نے اپنے ہر قبیلے کا بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے کی بجائے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اپنی پیشانی کو جھکاؤ، جس مالک نے تمہیں بھوک سے چھٹکارا دیا اور جس رب نے تمہیں خوف سے امن دیا ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو یہ تھا اس سورہ مبارکہ کا پس منظر اور شان نزول جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب اس پر توجہ کریں، اس کے آیات بینات کے ترجمہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ فرمایا قریش کو مانوس کرنے کے لیے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ کریم نے، جو میں نے پہلے بیان کیا کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے اللہ کریم نے ان کے دلوں کے اندر سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی محبت ڈال دی، یعنی جو وہ سردیوں کے اندر بھی اور گرمیوں کے اندر بھی بڑے پیار اور محبت کے ساتھ وہ سفر پر نکلتے۔ سردیوں کے اندر رحلۃ الشتاء، سردیوں کا موسم میں، اور والصیف اور گرمیوں کے موسم میں سفر کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، الفت ڈال دی۔ ایلاف، الفت سے ان کو مانوس کر دیا گیا کہ وہ سفر پر جاتے ہیں، سردیوں کے اندر یمن کے اندر جاتے ہیں اور گرمیوں کے اندر شام میں جاتے ہیں۔ یہ 2 سفر سال میں وہ کرتے اور پھر پورا سال وہ آرام کے ساتھ زندگی گزارتے۔ تو ان 2 سفروں کی محبت اللہ کریم نے قریش کے دل میں ڈال دی۔ اب اللہ کریم نے ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد آگے جو ان کو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس گھر کے متولی ہیں وہ، اور جس گھر کی بنا پر ان کو اعزاز ملا ہے، جس گھر کی خدمت کی وجہ سے ان کو اکرام ملا ہے اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اعزاز و اکرام کرتے ہیں، جس گھر کی وجہ سے ان کو یہ مقام مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، کعبۃ اللہ کے مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع،
وہ کون رب ہے، اس گھر کا مالک کون ہے، کعبۃ اللہ کا مالک کون ہے؟ فرمایا کہ جس نے انہیں بھوک سے چھٹکارا دیا، بھوک کے اندر کھلایا ان کو۔ مکہ مکرمہ میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء پیدا نہیں ہو رہی تھی، پہاڑ تھے، وہاں پر کچھ بھی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر اس بھوک کے عالم کے اندر کھانا دیا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور اللہ نے ان کو خوف سے امن دیا ہے کہ وہ راستے میں جاتے ہیں تجارت کے لیے تو اب انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو لوٹنے والا نہیں ہے۔ باقی جو قافلہ گزرتا ہے اس کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، لیکن قریش کو لوٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو امن دے دیا، خوف سے بے خوف ہو کر پورے پرسکون انداز میں سفر کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر اس قرآن کی اس سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ فکر مل رہی ہے، یہ سوچ مل رہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں جس انسان پر ہوں اسے چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اللہ کی نعمتیں جس انسان پر ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے انسان کو رزق مل رہا ہو، اللہ کی بارگاہ سے سکون، اطمینان اور ہر قسم کا امن مل رہا ہو، تو ان نعمتوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ کی بارگاہ اپنی پیشانی کو جھکائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس مالک نے اس کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں بھی اپنے انعامات پر، اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء